غزوہ موتا جس میں 3000 مسلمانوں نے 2 لاکھ کفار کو شکست دی۔ غزوہ موتا کے مقام پر 8 ہجری میں ہوئی۔ اس جنگ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے گورنر جس کا نام شرحبیل تھا اس کو ایک خط لکھی اور یہ خط حضرت حارث بن عمیر کو دی کہ یہ اس کے پاس پہنچائے۔ جب حارث بن عمیر نے اس کو خط دی تو اس نے حارث بن عمیر کو بے دردی سے شہید کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 کا لشکر تیار کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اس لشکر کا امیر بنایا۔ فرمایا اگر یہ شہید ہوئے تو پھر آپ کا امیر جعفر بن ابی طالب ہوں گے۔ جعفر بن ابی طالب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے۔ فرمایا اگر جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہوئے تو پھر اس کے بعد آپ کا امیر عبداللہ بن رواحہ ہوں گے، اور اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہوئے تو پھر آپ جسے چاہے امیر مقرر کر سکتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو ایک سفید جھنڈا پکڑا دیا اور فرمایا اس جگہ پر حضرت حارث بن عمیر کو قتل کیا گیا ہے، یعنی موتا۔ اس مقام پر پہنچے تو شرحبیل کو اسلام کی دعوت دے، اگر وہ اسلام قبول کرے تو وہ آپ کا بھائی ہے، اور اگر وہ اسلام قبول نہیں کرے تو پھر سیدھا آپ ان پر حملہ کریں۔ چونکہ اس جنگ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن اس جنگ کی پلاننگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے لشکر کے ساتھ خود بنفس نفیس ثنیۃ الوداع مقام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو چھوڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک جاندار سپیچ ڈیلیور کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے، غرور اور تکبر سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے دوستوں کی خیر خواہی کرے، اور اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دشمنوں کے خلاف جہاد کرے۔ فرمایا غدر اور خیانت سے بچے، اور کسی بھی بچے، بوڑھے یا عورت کو قتل نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر صحابہ کو رخصت کیا تو حضرت عبداللہ بن رواحہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ جب صحابہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں تو آپ نے جواب دیا کہ خدا کی قسم میں شہادت یا موت سے نہیں ڈر رہا ہوں، لیکن میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے قرآن مجید کی یہ آیت سنی تھی جس کا معنی ہے کہ نہیں ہے آپ میں سے کوئی بھی شخص لیکن ضرور دوزخ پر گزرے گا، اور اللہ کے ہاں یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جہنم سے میری واپسی کس حالت میں ہوگی، تو اس لیے میں رو رہا ہوں۔ باہر کے جب لشکر روانہ ہوا تو لوگوں نے ان کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سالم اور کامیاب واپس لٹائے، جس کے جواب میں حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کچھ اشعار کہے جن کا مطلب یہ ہے کہ میں واپسی نہیں چاہتا، بلکہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت چاہتا ہوں، اور شہادت کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہونا چاہتا ہوں۔ شرحبیل کو جب مسلمانوں کے اس لشکر کا پتہ لگا تو اس نے 1000 کفار کے لشکر کو تیار کیا، اور 1000 کفار کے لشکر کو ہرقل نے اسے بھیجا، جو کہ ٹوٹل 2 لاکھ بنتے ہیں۔ جب مسلمانوں کو اس تعداد کا علم ہوا تو مسلمانوں نے یہ مشورہ کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی جائے اور ان کے مشورے، حکم اور امداد کا انتظار کیا جائے، جس پر عبداللہ بن رواحہ نے مسلمانوں کو کہا اے لوگو، خدا کی قسم جس بات کو تم مکروہ سمجھتے ہو وہ وہی شہادت ہے جس کی تلاش میں تم لوگ نکلے ہو۔ ہم کفار کے ساتھ کسی قوت یا کثرت کی وجہ سے نہیں لڑتے، بلکہ ہمارا لڑنا اس دین اسلام کے لیے ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عزت بخشی ہے۔
پس چلو دو بلائیوں میں سے ایک بلائی ضرور ہمیں نصیب ہوگی، یا تو ہم کفار پر غلبہ پالیں گے اور یا شہادت کے اعلیٰ رتبے پر ہم فائز ہوں گے۔ صحابہ نے یہ سن کر کہا اللہ کی قسم آپ نے ٹھیک کہا، اور جنگ کے لیے روانہ ہوئے۔ مسلمان میدان جنگ میں اترے۔ سفید جنٹا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ وہ بہت بہادری سے لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ اس کے بعد جنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب نے اٹھا لیا اور لڑتے لڑتے اس کا ایک ہاتھ کٹ گیا۔ جب ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا تو جنڈا دوسرے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ جب دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا تو جنڈا گود میں پکڑ لیا اور جنڈا گود میں پکڑے شہید ہوئے۔ اس کے بعد جنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ نے پکڑ لیا اور حضرت عبداللہ بن رواحہ نے امارت سنبھال لی۔ جب وہ جنگ کے لیے بڑھ رہے تھے تو اس کے کزن نے اس کو گوشت کی ایک ہڈی پیش کی اور کہا کہ آپ نے بہت ٹائم سے کچھ نہیں کھایا، یہ کھائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے صرف ون ٹائم اس بون کو سک کیا اور پھر اس کو پھینکا اور فرمایا کہ مسلمان لڑ رہے ہیں اور میں دنیا میں مصروف رہوں۔ یہ کہتے کہتے وہ آگے بڑھے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہادت نوش فرمائی۔ جب وہ شہید ہوئے تو جنڈا ثابت بن اقرم رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا اور صحابہ کو آواز دی کہ عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے ہیں، اب آپ کس کو امیر بنانا چاہتے ہیں؟ تو صحابہ نے ان کو کہا کہ آپ ہی ہمارے امیر بنے، لیکن انہوں نے انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، اور جنڈا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ہینڈ اوور کیا۔ حضرت ولید رضی اللہ عنہ جنگی موتا سے پہلے ہی بس مسلمان ہوئے تھے اور وہ ایک بہادر جنگجو تھے۔ اس کو جنگ کے ٹیکٹکس اور طریقہ کار معلوم تھے۔ اس نے جنگ میں تشکیل نو کی، ترتیب نو کی اور الگ طریقے سے صحابہ کو جنگ میں میدان میں اترنے کا کہا۔ اور اس ترتیب نو کے بعد جو ترتیب نو ایک روایت کے مطابق اس طرح تھی کہ حضرت خالد بن ولید نے جو آگے سے مسلمانوں میں لڑنے والے صحابہ تھے ان کو سب سے پیچھے کر دیا، اور جو سب سے پیچھے لڑ رہے تھے یعنی جو پیچھے تھے جنگ کے دوران ان صحابہ کرام کو آگے کر دیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو آگے سے لڑنے والے صحابہ تھے وہ تھک چکے ہوں گے اور جو پیچھے صحابہ تھے کھڑے تھے وہ فریش ہوں گے، تو ان کو میدان میں اتار لیا۔ جب وہ کچھ ٹائم لڑے تو ان کے جو پیچھے تھے ان کو آگے کر دیا، اور اس طرح یہ ترتیب چلتا رہا، جس کی وجہ سے کفار کنفیوز ہوئے اور کہا کہ آیا یہ نئے نئے لوگ آ رہے ہیں یا یہ مسلمان بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے کفار میدان سے فرار ہوئے۔ اور اسی طرح 3000 مسلمانوں نے 2 لاکھ کفار کو شکست دی۔ مسلمانوں نے ان کفار سے کچھ مال غنیمت بھی حاصل کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس جنگ میں میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی تھی، اور اسی طرح ہر صحابی بہت بہادری سے لڑا تھا، اور آخرکار اللہ تعالیٰ کی مدد سے 3000 مسلمانوں نے 2 لاکھ کفار کو شکست دی تھی، جن میں صرف مسلمانوں نے جامِ شہادت نوش کی تھی۔